وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا بقبول حسن، وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر اوڑھ کر رکھیں۔ قریب ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان خواتین کو پہچان لیں اور پھر ان کو تکلیف نہ دیں۔ بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، تمام انسانوں سے افضل۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام لوگوں سے اونچا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو جڑتا گیا اس کا مقام اور مرتبہ اسی قدر بڑھتا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خواتین میں سب سے اوپر ان کا مقام ہے۔
کائنات کی جتنی بھی خواتین ہیں ان خواتین میں سب سے زیادہ اگر مقام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ مقام دیا جو امت میں کسی دوسری عورت کو نہیں ملا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک مسلمان جتنا اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ بھی مائیں ہیں، ان کو ماں اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، تو اس ماں کا بھی احترام کرے گا، اماں خدیجہ کا احترام کرے گا، ماں جی سیدہ حفصہ کا احترام کرے گا، ماں جی سیدہ زینب کا احترام کرے گا، ماں جی سیدہ سودا کا احترام کرے گا، ماں جی سیدہ صفیہ کا احترام کرے گا، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کرے گا۔ اسی طرح سیدہ ماریہ قبطیہ، وہ بھی ہماری ماں ہیں، ان کا بھی احترام کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جس طرح پھر ان کا مقام رکھا تو خواتین میں درجہ بدرجہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ایک بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ پہلی جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ سیدہ خدیجہ سے تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ اس وقت، ایک روایت میں جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں مشہور ہے، جس کو تاریخ طبری نے بیان کیا ہے، کہ 40 سال عمر تھی سیدہ خدیجہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ روایت زیادہ تر مشہور یہی روایت ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اور سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے۔ جو صحیح روایت آتی ہے، جس کو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر نے، اور اسی طرح طبقات ابن سعد نے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 25 سے 28 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پہلے بھی شوہر تھے جو ان کو طلاق دے چکے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں، خود پیغام بھیجتی ہیں۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو آپ کے اخلاق اور کردار سے اور آپ کی رحمتوں اور برکتوں سے متاثر ہو کر شادی کی تھی، اور آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر آپ سے شادی کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معیار کو اپنی امت کے لیے بھی لازم قرار دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معیار کو اپنی بیٹیوں میں بھی آگے برقرار رکھا، اپنے دامادوں کے لیے بھی اسی چیز کو برقرار رکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو شادی کی آفر نہیں کی، بلکہ سیدہ خدیجہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی آفر کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کے مشورے سے قبول فرمایا۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیٹی والے بھی لڑکے والوں کو کہہ سکتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب شادی کی آفر کر سکتے ہیں، لیکن جہالت کا ستیہ ناش ہو آج ہمارے معاشرے میں اگر ایسا کوئی کیا جائے تو وہ ساری زندگی لوگ پھر بیٹی والوں کو تانے دیتے رہتے ہیں، جی ہم نے کون سا کیا تھا رشتہ، ہمیں تو گھر آ کے آپ لوگوں نے دیا تھا، ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ذرا سی بات ہوگی نا تو فوراً یہ کہہ دیں گے جو ہم تو کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ کے ابا نے خود آ کے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئی، تو ایک تو یہ ہے کہ خود کہہ دینا یہ بھی حرج نہیں ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو سربراہ ہیں ان کو شامل کیا جائے درمیان میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چاچا کو کہا، آپ کے چاچا نے سرپرستی کی، سیدہ خدیجہ کے بھی جو رشتہ دار تھے، مرد تھے، موجود تھے جو اس وقت، انہوں نے بھی اس میں سرپرستی کی۔ تو یہ نکاح وہ اس طرح نکاح نہیں ہوا جس طرح آج کل ہماری عدالتوں میں نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکا بھاگ کے جا کے نکاح کر لیتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ 6 مہینے کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے، یا نکاح کرنے کے بعد وہ میسج کر دیتے ہیں جی ہم نے تو نکاح کر لیا ہے۔ تو اس نکاح کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین ایک معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دیا ہے۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد پھر بڑا خوبصورت گھر کا ایک نظام چلنے لگ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی اولاد دی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے دی ہے۔ جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ بیٹیوں کی پرورش بھی کرنی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال دنیا میں قائم کرنی تھی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ اپنا دکھانا تھا، ایک آئیڈیل بننا تھا لوگوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور سیدہ خدیجہ کے ہی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے، قاسم نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا بیٹا تھا ان کا نام قاسم تھا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کے طور پہ مشہور ہوئے، یعنی کنیت ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے۔ اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا تھا عبداللہ، اور یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھا۔ اور تیسرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جن کا نام تھا ابراہیم، اور یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے زیادہ عمر پائی، 3 سال کی تقریباً انہوں نے عمر پائی ہے۔ باقی جو 2 بیٹے تھے آپ کے قاسم اور عبداللہ، یہ دونوں حالت شیرخوارگی میں ہی فوت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کوئی بھی جوانی کو نہیں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، اور دوسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے۔ حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھانجے یعنی حضرت خدیجہ کے جو بھانجے تھے ابو العاص ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ نکاح پھر برقرار رہا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کا نکاح رہا۔ یہ پھر بعد میں فوت ہو گئی حضرت خدیجہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے اس کو پہلے بیان بھی کیا ہوا ہے۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت جو رقیہ تھی اور ام کلثوم تھی، ان کے پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے۔ چچا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، زمانہ نبوت سے پہلے اس نے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بڑی قربانیاں بھی دیں، بہت محبت کرتا تھا، پڑوسی بھی تھا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا بھی لحاظ کیا، صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیے، ان کے بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو گئے۔ لیکن بعد میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب ہی، وہ جو چچا سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا تھا، یہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گالی بھی اسی نے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف پہنچاؤ اور نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو گو انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، طلاق بھی دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھے خاصے پریشان ہوئے۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں سے ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر تھوکا بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا بھی دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی۔ تو اب ابو لہب کے بیٹا ایک سفر پہ نکلا رات کو، اس نے اپنے باپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے یوں کہا ہے، تو مجھے بد دعا دیا۔ تو کہا ابو لہب بھی کہنے لگا کہ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ خیر انہوں نے بڑا حفاظتی انتظام کیا، رات ایک جگہ پہ ٹھہرے، لیکن اللہ رب العالمین نے، وہ سارے کائنات کا رب ہے، اس نے بدلہ لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بدلہ لیا۔ اب سارے حفاظتی جتنے بھی انتظام تھا، سائڈوں پہ اونٹوں کا باڑا ہے،
اچھا اونٹوں کے اندر، پھر آگے دوسرے جانور ہیں، پھر درمیان میں پھر پہرے دار ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، درمیان میں انسانوں کے درمیان میں ایک جگہ پہ سلا دیا تھا، اور اونٹے کے سائڈ پہ سیکورٹی بڑی سخت ہے کہ کہیں سے کوئی جانور آئے تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ اب اللہ رب العالمین ہے، اس نے سب کو سلا دیا، اور خود تو وہ سوتا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان ہے اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اب سبھی سو گئے، اب جنگل کا شیر آیا اور جنگل کے شیر نے آ کے سب کا منہ سونگا، سونگنے کے بعد اس نے اسی ابو لہب کے بیٹے کو اٹھایا اور چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب صبح انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر، تو اس کتے نے کتے کو پھاڑ دیا۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ، اچھا بعد میں ان بیٹیوں کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ وہی بیٹی ہیں کہ جن کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد چلی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا ہے، اور اسی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جو ان کا خاندان ہے انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کے اندر اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی شامل ہیں۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سال میں، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی، اسی سال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کی مکمل تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کی ہے کہ کائنات کے اندر آج مثال ان کی پیش کرنا، ان کے مقابلے میں کوئی اور نہیں مثال پیش کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم لخت جگر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی یہ دیکھ، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شادی کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق نے رشتہ مانگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ابھی کم سن ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ابھی کم سن ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر نے کہا کہ آپ جائیں رشتہ مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نہیں مانتا، جائیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو وجہ سے، ایک تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے تھے، شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے، تو کہا کہ اس وجہ سے میں نہیں مانگتا، مجھے شرم آتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں گا، کیسے جا کے کروں گا، کیا کروں گا؟ تو میں وہ کوئی مسئلہ نہیں، مال کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ جائیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اب دل میں یہ ارادہ لے کے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ علی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ ان کو ہاں کر دیں۔ تو علی آئے ہیں، اور علی سے پوچھا، علی خیریت سے آئے ہیں آپ؟ مسکرا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی بھی پھر شرما گئے، اپنے دل کی بات کا اظہار نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی اس وجہ سے آپ آئے ہیں، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں فاطمہ کے ساتھ؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اس بات میں سر ہلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ جائیں علی تیاری کریں، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے صحابہ کرام نے جنہوں نے بھیجا تھا، صحابہ کرام بھی انتظار میں ہیں کہ بھی اب علی کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا، آپ نے کہا جے تیاری کرو۔ اب کہتے ہیں کہ اب بتاؤ، آپ نے تو مجھے کہا بھی تیاری کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیاری کرو، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، وہ زرہ پہن کر جس سے جہاد کیا کرتے تھے۔ کہا یہ زرہ ہے میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے نا جی شادی کی ابھی تو عمر نہیں ہے، کیوں جی ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی میں نے 8-10 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، پھر شادی کرنی ہے۔ ان ظالموں نے، ہم خود اس میں ظلم میں شامل ہیں، ہم ظالموں نے اتنا نکاح کو مشکل بنا دیا ہے
کہ اس کی وجہ سے زنا آسان ہو رہا ہے، معاشرے میں زنا کاری بدکاری عام ہو رہی ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا۔ اب دیکھیں مولا علی کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور کتنا آسان نکاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نکاح کو آسان کرو، فرمایا جس نکاح پہ خرچہ کم ہوتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، جس میں نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہے شادی پہ، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج کیوں نہیں برکتیں ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کے بچوں کی شادی کی جاتی ہے، بعد میں پھر وہ اتفاق نہیں رہتا۔ آئے روز طلاق کے مسائل، خیر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بار، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ کے پاس زرہ ہے، آپ زرہ لے کے چلتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس۔ سیدنا عثمان کے پاس لے کے گئے کہ جی میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا شادی کرنا چاہو۔ سیدنا عثمان نے وہ 480 درہم میں خرید لی، سیدنا عثمان نے خرید لی، 480 درہم ان کو دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لیں اور آپ جا کے نکاح کریں۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو وہی زرہ دوبارہ حضرت عثمان نے ہدیتاً تحفۃً حضرت علی کو واپس کر دی۔ اس میں دو فائدے ہوئے، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت بھی رہ گئی، عزت بھی رہ گئی، بھیک بھی نہیں مانگنی پڑی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، اور دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو زرہ وقف کی، میں علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے، عثمان کو ثواب ملتا رہے گا، اور محبت بھی آپس میں قائم رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی دکھ نہیں ہوا کہ یار میری زرہ تھی، اصل تو چیز ہے نا مسلمانوں کا مرنا اور جینا اللہ کے لیے تھا، یہ شادیاں یہ چیزیں یہ تو دنیاوی ضرورت ہے، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو ان چکروں میں تو اصل میں یہ لوگ پڑتے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں زیادہ تر ان لوگوں کا نکلنا تھا، اوڑھنا اور بچھونا یہی تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی لی اور پھر وہ درہم لگو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، کہا اللہ کے رسول یہ لیں، میرے پاس یہ تھا میں لے آیا ہوں، اب آپ نہیں تیاری کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، تیاری بھی آپ نہیں کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر صدیق آئے اور کہا ابو بکر یہ لے جائیں اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لے جائیں، اور جو ضروری سامان ہے وہ ضروری سامان کیا تھا؟ ایک چادر تھی اور ایک گدا تھا چمڑے کا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک سرانہ تھا اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بنی ہو، ایک مشکیزہ ہے اور ایک چکی ہے، ٹھیک ہے، اور مٹی کے کچھ تھوڑے سے برتن ہیں، ٹھیک ہے، یہ برتن یہ سامان لے کے آئے، حضرت علی کی جیب سے یہ جہیز کا سامان آیا۔ جہیز کا سامان کدھر سے آیا؟ حضرت علی کی جیب سے، حضرت علی نے وہ پیسے اپنی زرہ بیچ کے وہ سامان لیا ہے۔ آج کا نوجوان ویسے تو بڑا غیرت مند بنتا ہے، کرنا غیرت، اپنی کمائی سے اپنے جہیز کا سامان لے، خرید اپنے جہیز کا سامان، اپنے سسر کو کیوں ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے موبائل لے کے دو، مجھے ٹریکٹر لے کے دو، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے فلاں لے کے دو، ساتھ کفن کی بھی ڈیمانڈ کر لے کہ مجھے کفن بھی لے کے دو، میں اپنے کفن میں سسرال کے کفن میں دفن ہونا چاہتا ہوں، شرم نہیں آتی؟ ڈیمانڈیں کرتے ہو سسرال کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو جی کیا دیں گے جی آپ؟ غریب کی بچی کے گھر میں رشتہ امیر لوگ نہیں بھیجتے، کیوں نہیں بھیجتے امیر لوگ؟ اسی وجہ سے نہیں بھیجتے بھئی جہیز کا سامان نہیں ملنا، ہماری تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ غریبوں کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اپنی والدین کی دہلیز پہ بیٹھی رہتی ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عمرا جو ہے وہ بھیجتے نہیں، اپنی برادری کے لوگ بھی نہیں بھیجتے، وہ اسی وجہ سے نہیں بھیجتے بھی، تو سے کیا ملنا ہے؟ جہیز تو ملنا نہیں ہے، چھوڑے رہنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جتنا بیٹی کا سامان، اور پھر امت کو ایک تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اللہ سے دعا کرتے، حضرت فاطمہ کو کہا فاطمہ بیٹی میں اگر چاہوں تو میں اللہ سے دعا کروں تو پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور میں آپ کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تو جنت میں سے سامان آ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت کے لیے بیٹیوں کا بیانہ مسئلہ بن جائے گا، اس وجہ سے فرمایا میں نہیں چاہتا۔ آج شادیوں کا سیزن ہے نا، ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کہیں ایک بھی جگہ پہ بھی اسلامی شادی نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی۔ مجھے بھی بعض جگہ اتفاق ہوتا ہے، نکاح کی تقریب میں لوگ بلاتے ہیں، چلا جاتا ہوں، لیکن دل دکھتا ہے کہ کہیں پہ بھی ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی وہ ازواج مطہرات کے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، یا بعد میں صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی، ہمیں کہیں پہ بھی کوئی اسلامی جھلک نظر نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا میری باتوں پہ، ہمارا کام ہے بولنا، ہم بولتے رہتے ہیں، آپ مانے نہ مانے ہم نے پھر بھی بولنا ہے، کیونکہ مولوی کا کام ہے بتانا، آپ مانے یا نہ مانے۔ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی مختصر سا شادی مقدار میں شادی کی، اور پھر بارات آئی، مسجد میں نکاح ہوا، مسجد نبوی میں،
آج ہم لوگ بڑے بڑے دیندار مسجد میں نکاح کرنا عیب سمجھتے ہیں. مسجد میں نکاح جی، او کیوں جی، مسجد میں نکاح نہیں کسی بڑے جگہ پہ نکاح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور فرمایا سادگی کے ساتھ کیا کرو. مسجد میں جب آپ کریں گے اعلان بھی ہو جائے گا کیونکہ تمام نمازیوں کو پتہ چل جائے گا، سادگی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، خرچہ بھی کم ہوگا. میرے خیال میں آج تک یہاں پہ تو کوئی نکاح نہیں ہوا مسجد میں، اس مسجد میں میرے ہونے تو نہیں ہوا، شاید میری موجودگی سے پہلے کوئی ہوتا ہوا ہو تو، ٹھیک ہے. تو یعنی لوگ ہم کہتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن جائیں ٹھیک ہے یار آپ کے پاس پیسہ ہے آپ لگائیں، وہ کسی اور مد میں لگا لینا جی، آپ کے پیسے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ جو بارات کو روٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم لوگ دیتے ہیں اپنی عزت کے لیے دیتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ کیوں کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کل بیٹی نے جانا ہے تو وہ بیٹی کے جو سسرال ہوں گے نا وہ کہیں گے جی دیکھو جی ہم تمہارے گھر گئے تو تمہارا باپ تو اتنا کنجوس ہے اس نے روٹی بھی نہیں کھلائی. صرف ہم لوگ اپنی عزت کی وجہ سے دیتے ہیں جی، یہ مجبوری ہے نا ہم لوگوں کی، کیا کریں ہم لوگ. تو جو جہیز ہم دیتے ہیں یہ بھی ہم اپنی مجبوریوں میں دیتے ہیں کہ بیٹیوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ خود اسی معاشرے کا حصہ ہیں. میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہ ساری زندگی پہ جو ہیں وہ تانے ہی دیتی رہتی ہیں، ساسیں جو ہوتی ہیں نا وہ تانے دیتی رہتی ہے بہوؤں کو، تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے، تو لے کے کیا آئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی اپنے عمل کے ذریعے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مسجد میں اعلان ہوا، پھر بڑی سادگی سے رخصتی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اتنی دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا علی کو بھی کہا اور حضرت فاطمہ کو بھی. اچھا جب رخصتی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے گھر میں تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ بٹھایا، پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد دم کیا اور ان کے سینے پہ چھڑکا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے سینہ میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی کہ پھر تاریخ اس کی محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ، حالانکہ فاطمہ سے حضرت علی ناراض نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ بھی واقعہ تاریخی طور پہ موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گھر میں آنا ہے، تو ابو جہل بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے آئے گا. اب ایک ہی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی اور نبی کے دشمن کی بیٹیاں دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات پہ ناراض ہوئی تھی علی سے کہ میرے باپ نے کون سی کمی چھوڑی ہے، میں موجود ہوں، میرے باپ بھی آئیں گے، ابو جہل بھی آئے گا، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں اکٹھے ایک گھر میں آئیں. اسی وجہ سے حضرت فاطمہ ناراض ہوئی تھی. یہ نہیں تھی کہ بھئی آپ میرے ہوتے دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں. آج کی تو عورت کہتی ہے تو کر کیسے سکتا ہے، سسرال سب سے پہلے اپنے داماد کو قتل کرنے پہ آ جاتے، تو ہوتا کون ہے ہماری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا سوچنے والا. اگر وہ بدکاری کر لے، زنا کر لے، معافی ہے معذرت کے ساتھ، اس معاشرے میں معافی ہے اس کو داماد جی کو. لیکن اگر وہ شادی کا سوچ لے تو سوچ کیوں لیا، یعنی کفر کر لیا. حالانکہ دونوں جرم ہے، زنا کرنا بدکاری کرنا بھی جرم ہے، اور دوسری شادی کرنا یہ جرم نہیں ہے، یہ بالکل اس کا حق ہے، اس کو حق ہے. ٹھیک ہے اگر ہم لوگ حق نہیں دینے کے تیار تو نہ دیں، لیکن اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا تھا. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے آ گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، لگتا ہے آج غصے میں ناراض ہے. فرمایا علی مجھے نہیں پتہ کدھر ہیں. حضرت علی مسجد نبی میں آرام کر رہے ہیں، لے آئے نا. تو حضرت علی رضی اللہ مسجد نبی میں لیٹ گئے. اچھا ننگے فرش پہ لیٹ گئے تو وہ مٹی بھی جو ہے نا وہ مسجد میں جو تھی کچی مٹی وہ بھی اس میں لگی ہوئی ہے، آپ ان کے چہرے پہ لگی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا میں ابو تراب اٹھ کھڑا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا. میں کیا بات ہے کیوں ناراض ہو؟ میں یہ وجہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، اکرمہ کی بہن کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، حضرت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ دیکھ تیرا شوہر ہے تو اس کا حق ادا کر. اور پھر حضرت علی کو کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر تو نے علی فاطمہ کو ناراض کیا تو نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے. تو آج بھی امت کے لیے سبق ہے کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ حیا کا مجسمہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیا کا پیکر ہیں وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں.
آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو سیدہ فاطمہ کا گھر کا پاس ہی تھا. سیدہ فاطمہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 14 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بستر میں گزارے ہیں، تو یہ آپ کے پاس رہتے، اکثر آتی رہتی تھیں. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کا واقعہ ہوتا ہے تو بار بار دروازہ کھٹکتا ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، بار بار دروازہ کھٹکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اگرچہ کچا تھا لیکن محفوظ تھا، دروازہ اس پہ موجود تھا، پردہ بھی لگا ہوا تھا اور پوری طرح کور گھر تھا. بار بار دروازہ کھٹکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جاتی ہیں لیکن دیکھتی ہیں کوئی بھی نہیں ہے. اپنے والد صاحب کو کہتی ہیں بابا پتہ نہیں باہر کو دروازہ کھٹکاتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا ہے، کون ہے ایسا؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے کہ جو آج تک کبھی خالی نہیں گیا. یہ ملک الموت ہے، اسرائیل ہے، جب تک میں اس کو اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک کہ یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو اب باپ بیٹی کی گفتگو جاری ہے. اچھا، اور بھی راز و نیاز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی، بہت زیادہ نصیحتیں کی. کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی. ایک بات تو میرے ذہن میں آ گئی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت فاطمہ تشریف لے گئی. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان بتانے گئی تھیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو کدھر ہیں؟ کہا گھر پہ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی نکلے ہیں. تو کہا کہ جب ابو آئیں تو چلے ان کو کہنا کہ فاطمہ آئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے کہا جی آئے. اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی. کہتے ہیں ہم ابھی بستر پہ لیٹنے ہی لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاس بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ بیٹے خیر تھی آپ گئے تھے؟ تو میں اس وجہ سے میں گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس بیٹا بات یہ ہے کہ ابھی تو میرے پاس خادم نہیں ہے، تو میں اصحاب صفہ جو ہیں میں ان کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا، یتیم بچے بھی موجود ہیں، میرے پاس خادم جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. آپ ایسے کریں کہ یہ تسبیح پڑھ لیا گا جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر فرمایا یہ پڑھ لیا کرے. 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ ایک مرتبہ پڑھنے. فرمایا یہ آپ پڑھ لیا کرے، یہ آپ کے لیے غلاموں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسی یاد ہوئی اور میری ایسی پابندی بنی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں ان کو چھوڑا. اور کہتے جنگ صفین کی رات بھی میں بہت زیادہ مصروف تھا، تو کہتے رات دیر تک کہتے میں ایسے لیٹا سو گیا لیکن مجھے بار بار آنکھ کھل جائے تو میں نے کہا میں لگتا ہے میری کوئی چیز رہ گئی. کہتے پھر میں اٹھا تو پھر میں نے وہ تسبیح پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے تب جا کے مجھے سکون کے ساتھ نیند آئی. تو کہے کہ اس سے ساری تھکاوٹ دی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحتیں کی کہ بیٹا نمازوں کا خیال کرنا، تسبیحات کا خیال کرنا، صبر کرنا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ کان قریب کر. کہا کہ میری اب جدائی کا وقت آ گیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ رو پڑی. تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کہا کہ فاطمہ ذرا قریب کر کان قریب کیا. کہا کہ بیٹی سب سے پہلے میرے رشتہ داروں میں اگر میرے ساتھ کسی کی ملاقات ہوگی تو وہ بیٹی فاطمہ آپ کی ہوگی. تو اس بات پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی، لیکن یہ مسکراہٹ جز وقتی تھی. اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی پہ سب سے زیادہ اگر کوئی روئی تو وہ سیدہ فاطمہ تھی. حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بہت زیادہ روئی تھی کیونکہ سیدہ صدیقہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا. ابو بکر صدیق روئے، حضرت عمر روئے، صحابہ کرام روئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کے اوپر اتنا غم پڑا کہ اس کے شور مچا رہی ہے مدینہ کی گلیوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے. بالآخر اس نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، اس کے اندر اس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی اور اس کنویں کے اندر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. صحابہ کرام رو رو کے اس کی آنکھیں، اس کی نظر ختم ہو گئی اس اونٹنی کی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ اشعار پڑھتی ہیں یا بتاؤ الا جبریل ان آہو، ہم جبریل کو آپ کے آنے کی خبر دیں گے. جبریل آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے جبریل کو کہ ابا جان چلے گئے ہیں. کہ کیا پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گئے ہیں تو جبریل کو تو خبر اس کی موجود ہے، لیکن محبت کے اندر، والد کی محبت کے اندر آ کے کہہ رہی ہیں کہ جبریل آئے گے میں ان کو خبر دوں گی. اور کہہ رہی ہے یا بتاؤ جنت الفردوس ماواہ، اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو حضرت انس سے پوچھا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا؟ کہاں کر دیا؟
حضرت فاطمہ بھی اپنے غم کا اظہار کر رہی ہیں، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں. دیکھتے رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تو دفن ہوئے تھے، کہاں دور تو نہیں لے کے گئے تھے. جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی اسی جگہ پہ آپ کو دفن کیا گیا. تو حضرت فاطمہ حضرت انس کو کہتی ہیں انس آپ یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈال کے آگے، کیسے گوارا کر لیا آپ نے؟ اور کہنے لگی حضرت فاطمہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیا، میرے اوپر اس قدر میرے باپ کی وفات کی وجہ سے غم پڑے ہیں کہ اگر یہ سورج کے اوپر پڑتے یہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دیتا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے ہمارے اوپر اتنا غم پڑا، ہمارے سینے مچلے ہوئے کچلے ہوئے اس قدر تھے کہ اگر اوت پہاڑ بھی ہمارے سینوں پہ رکھ دیا جاتا تو ہمیں اتنا غم نہ ہوتا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے غم ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی یعنی اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیسی شاندار تربیت کی ہے، نماز نہیں چھوڑی، صبر نہیں چھوڑا. ہاں یہ الفاظ جو ہیں یہ زبان کی سے ادا ہوئے ہیں، یہ آنکھوں سے جو رونا ہوتا ہے یہ محبت کے اندر ہوتا ہے، لیکن نماز، صبر، قرآن، تسبیحات یہ چیزیں نہیں چھوڑی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ صرف 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اہل بیت میں اگر کوئی دنیا سے فوت ہوا گیا ہے تو حضرت فاطمہ تھی. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو یہ خبر دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ بیٹا میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی، وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہوئی. حضرت فاطمہ کے انتقال، حضرت فاطمہ جس دن فوت ہوئی حضرت فاطمہ اس دن اپنے بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو اور اپنی بیٹیوں کو نہلایا دھلایا اور ان کو خوب اپنے بیٹوں پیار کر رہی ہیں اور بار بار چوم رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آج اچھی طرح مجھے ماں کہہ لو، آج شاید میری آخری دن ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کیوں خود بھی اپنا دل چھوٹا کر رہی ہو اور بچوں کو بھی غمگین کر رہی ہو؟ کہا علی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میں نے دنیا میں نہیں رہنا، اور آج رات تو میرے بابا مجھے خواب میں ملے ہیں اور کہا کہ بیٹا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، بس میں نے نہیں رہنا دنیا میں، آپ کو کہہ دیا نہیں رہنا. ٹھیک 25 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئی ہیں. آج ہمیں اپنی بیٹیوں کی یوں تربیت کرنے کی ضرورت ہے جیسے حضرت فاطمہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت اگر کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ حسن اور حسین جیسی اولاد ملے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے.